اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 اور 237 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور ان کو مال و متاع دو، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی قدرت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی قدرت کے مطابق ساز و سامان دینا ہے، متاعا بالمعروف، کہ ساز و سامان دیا جائے بھلے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ ذمہ ہے یا حق ہے محسنین پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کر رکھا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر آدھا جو تم نے مقرر کیا ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل و احسان کو کبھی بھی مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھتا ہے۔ طلاق کے متعلقہ احکامات ان آیات بینات میں چل رہے تھے، تو یہاں بھی اسی کا تسلسل ہے آئندہ چند آیات میں۔ ان آیات میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی کوئی عدت نہیں ہے، جیسے ہی طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ عورت آزاد ہے، وہ بغیر عدت کے کہیں اور نکاح کرنا چاہیں اس کے اولیاء تو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ حق مہر مقرر ہو چکا تھا نکاح کے اندر، ایک یہ ہے کہ حق مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا اور بعد میں رخصتی کے وقت اس کو مقرر کرنا تھا، اور اگر وہ مقرر نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو فراوانی رکھتا ہے مال و دولت کے حوالے سے، اس کو چاہیے کہ اپنی قدرت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ مال و متاع دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو پھر بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ کوئی بندہ محسن بننا چاہتا ہے، محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ان معاملات میں جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو جو فرضیہ حق ہے وہ بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ محسنین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جس طرح لڑائی جھگڑے اور اونچ نیچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے اونچ نیچ ہوئی، اس نے غلط کیا ہے، تو اگر ہماری طرف سے ہوگی تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تو وہی اسی زمرے میں آئے گی نا۔ تو اس لیے محسن جو ہے اور مومن آدمی ایسا نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا یا اس طرح کہ کوئی معاملات بن جائیں تو اس میں بھی راہ اعتدال اور جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے اس کے مطابق ہی ان لمحات میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اگر فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم نے ان کا حق مہر مقرر کر دیا ہے
اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو چکی ہے تو فنصف ما فرضتم، پھر یہ ہے کہ آدھا حق مہر جتنا مقرر ہوا ہے اس سے آدھا حق مہر جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ان آیات کی خاص طور پہ یہ قابل توجہ اس لیے بھی نہیں بنتی کہ ہمارے حق مہر 32 روپے سے چل کے کو 5-10 ہزار زیادہ سے زیادہ یہی چلتا ہے نا۔ تو آپ عرب میں چلے جائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑا جو ہے وہ حق مہر ہوا کرتا تھا، استطاعت کے مطابق بہت زیادہ مال و متاع بھی دے دیا جا سکتا، تو اس میں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرنا۔ اور پھر اس صورت میں جب حق مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو پھر شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اس صورت میں اور رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں آدھا حق مہر جو ہے وہ عورت کو دینا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ الا یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورت کے جو اولیاء ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مطلب ولی جس نے، اور اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کے نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ولی کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کے متعدد آیات میں اور اس کے ساتھ متعدد احادیث میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح تبھی ہوگا جب اس نکاح کے اندر ولی موجود ہوگا۔ تو جس کے ہاتھ میں یعنی ولی معاف کر دے یا ان میں سے کوئی عورت خود ہے وہ نہیں لینا چاہتی، اس چیز کو معاف کر دیتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم معاف کر دو، یعنی جتنا حق مہر ہے وہ سارے کا سارا، آدھا دینا تو فرض ہے نا، وہ ضروری ہے، اور تم سارے کا سارا ان کو دے دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ متقی آدمی کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے جو بنتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کر دینا۔ لڑائی جھگڑے میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا جائز حق جو ہوتا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر ہم کہتے ہیں پہل ہونے کی تھی، اسی لہٰذا وہ ظالم ہے میں مظلوم ہوں۔ تو پہل کرنا ٹھیک ہے، اس نے اس ظلم کی ابتدا کی یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کا آغاز کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے جواب میں اگر آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ظالم وہ نہیں رہتا، ظالم آپ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی راہ اعتدال کو اختیار کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی ترغیب ہے کہ اگر تم اس چیز کو معاف کر دو، یعنی سارے کا سارا حق مہر دے دو، تو یہ کیا ہے، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اس کے ساتھ آپس میں فضل و احسان کو مت بھولو، یعنی اس صورت میں اونچ نیچ ہوگی، باتیں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، نہ ہونی باتیں بھی کی جائیں گی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ایک فضل والا شخص، محسن شخص اور اونچی قدر والا شخص، اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ اپنانا چاہیے۔ اور بندہ جتنا اونچی مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان سے درگزر کرنا۔ دیکھیں ہمارا رب شہنشاہ کتنا بڑا ہے اور وہ کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کتنا انسان سے درگزر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اصل بہادر اور بڑا آدمی وہ ہے کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہے، غصہ نکالنے کے اوپر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، معاملات کو درست کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا پیسہ اگر اس کو لگانا پڑتا ہے، کوئی مال و دولت اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہ ہے بڑا آدمی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور بہترین شخص۔ تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی کیا ہے، تم نے فضل و احسان کو آپس میں نہیں بھولنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے اس کو خوب دیکھ رہا ہے، تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو رشتہ داری کے معاملات ہیں اس میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان سارے معاملات کی نگرانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اونچ نیچ ہوگی تو اس کو برابر کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن اس کی بڑی ہولناک سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایسا شخص کہیں بد نصیب اور محروم لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائے کہ جو ان شرعی احکامات سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو ان احکامات کو
یہ مزید واضح کرنے کے لیے اور ان پر عمل پیرا رکھنے کے لیے انسان کو یہ بار بار خصوصاً رشتہ داری کے معاملات میں یہ تاکید کی گئی کہ یہ جو معاملات ہیں ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کریے، کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کا اجر اللہ کے ہاں باقی ہو۔ ایسا عمل اور ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی نیکیاں بھی کسی کو دینی پڑ جائیں اور آپ مفلس ہو کے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جو دنیا آخرت میں پریشانی کا سبب ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔